الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں پہ زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے ہم سب پر، اس امت محمدیہ پر، کہ جس نے اس امت کو وہ عظیم نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر دیا ہے جسے ہادی اکمل بھی کہتے ہیں، ہادی اتم بھی کہتے ہیں، طٰہٰ بھی کہتے ہیں، یاسین بھی کہتے ہیں، مدثر بھی کہتے ہیں، مزمل بھی کہتے ہیں۔ ایسا عظیم نبی جو نبیوں کا نبی، پیغمبروں کا پیغمبر، پیشواؤں کا پیشوا اور مقتداؤں کا مقتدا بن کر اس جہان میں آیا۔ ایسا نبی بن کر آیا کہ جس کے آنے سے پہلے یہ زمانہ اندھیروں میں تھا، یہ زمانہ جاہلیت کا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو اس جہان میں مبعوث فرمایا، آپ کے آنے سے پوری کائنات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اس زمانے سے جاہلیت کا خاتمہ ہوا، لوگ حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی طرف آئے، اور جس نے آقا کا عظیم چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، وہ نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر جس نے آقا کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑا، اسے صحابی بننے کا بھی اعزاز اس دنیا میں نصیب ہوا۔ قرآن کے اندر تو پوری سیرت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو قرآن پاک کے ان حروف تہجی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پورے قرآن کو دیکھا، ان کے حروف تہجی کو دیکھا، پھر میں نے ان حروف تہجی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اللہ کا رسول اس دنیا میں کیسے آیا؟ تو ان حروف تہجی میں لفظ الف نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے پیارے آ رہے ہیں۔ میں نے با سے پوچھا، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں۔ میں نے تا سے پوچھا، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں۔ تھا نے کہا ثاقب و سما آ رہے ہیں۔ جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں۔ خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں۔ دال نے کہا دکھوں کے مٹانے والے آ رہے ہیں۔ زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں۔ سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں، اور شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں۔ صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں۔ زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا و ملجا آ رہا ہے۔ طٰ نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں۔ زاد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، اور قاف نے کہا قاسم و کوثر آ رہے ہیں۔ کاف نے کہا کفر اور شرک کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ پھر عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والے آ رہے ہیں۔ لفظ غین نے کہا غیروں سے غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ اور نبی پاسم کا امتی بنانے والے آ رہے ہیں۔ پھر لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں۔ نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں۔ میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہے ہیں۔ ہا نے کہا ہادی برحق آ رہے ہیں۔ نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں۔ واو نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں۔ پھر چھوٹی یا اور بڑی یا نے کہا کہ یثرب کو بطحا کو مکہ اور مدینہ بنانے والا اللہ کا رسول اس جہان میں آ چکا ہے۔
میرے بھائیوں، پورا قرآن نبی کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، لیکن ان حروف تہجی نے اس امت کو بتا دیا کہ میرا نبی کس حالت میں اس صورت میں آیا۔ میرے نبی نے اس جہان میں پوری کائنات میں جا کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ہر خطے میں، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو، میرے نبی کا کلمہ امت تک پہنچ چکا ہے۔ آقا اس جہان میں آئے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، ہدایت کا منبع و ملجا بن کر آئے۔ آقا نے اس جہان میں آقا کو بھیجا اللہ نے، اور بتا دیا کہ جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کائنات کی خطے خطے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔